میں اس وقت شیشے کے سامنے کھڑی بے یقینی سے اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ کسی زمانے میں میرے خوبصورت چہرے پر لاکھوں لڑکے مرتے تھے، مگر آج کوئی میرے چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہا تھا۔ میری خوبصورت آنکھیں اس وقت حلقوں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہنے لگے اور میں اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں ہوں، یہ تو کوئی اور ہے۔ میں تو بہت خوبصورت ہوں، میں ابھی بھی حسین اور جمیل ہوں۔ میں نے اپنے بال اور دونوں ہاتھوں سے جکڑ لی اور زور زور سے کھینچنے لگی۔ شدید بے بسی کا احساس ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی دکھ تھا کہ میں بھری جوانی میں ہی ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ریحان مسکراتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی اور اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ تم ابھی تک یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ سامان اٹھاؤ اور نکلو میرے گھر سے۔ میں مزید تمہارا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میں کہاں پر جاؤں گی؟ مت بھولو کہ ایک لمبے عرصے تک میں تمہیں کھلاتی رہی ہوں، اور اب جب تمہاری باری آئی ہے تو تم میرے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک تمہارے کھلانے کی بات ہے تو میں نے ہی تمہیں اس مقام پر پہنچایا تھا۔ اب جلدی سے یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو اور میرا دماغ خراب مت کرو۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا دل مجھ سے بھر گیا ہے اور اب یہ کسی طرح سے مجھ سے جان چھڑوانا چاہتا ہے، مگر میں بھی اتنی جلدی اس کی جان نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ایک لمبا عرصہ میں نے اسے اپنے کمائے ہوئے پیسے لوٹائے۔ کافی دیر تک میں اسے دیکھتی رہی، وہ اپنے لیے کوئی لباس پسند کر رہا تھا۔ یقیناً آج پھر اس نے کسی لڑکی کو ملنے کے لیے جانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اپنی عزت نفس سائڈ پر رکھی اور اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھ پر صرف ایک احسان کر دو، اگر میں تم پر احسان نہ کروں تو تم میرا کیا بگاڑ لو گی؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس ذلیل انسان کا منہ نوچ لوں جو میرا بوائے فرینڈ تھا اور ایک لمبے عرصے تک میں نے اس کے ساتھ حرام زندگی گزاری تھی، مگر بے بسی کی انتہا تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے اندر اڑتے ہوئے غصے پر قابو پایا۔ جیسے جیسے میرا کینسر بڑھتا چلا جا رہا تھا ویسے ویسے میرے غصے میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ میں تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی اور اس بات کا دکھ مجھے ساری زندگی رہے گا۔ تم صرف ایک چھوٹا سا کام کر دو، مجھے میرے سابقہ شوہر کے گھر کے سامنے چھوڑ دو، پھر اس کے بعد میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گی اور کبھی بھی تمہاری طرف پلٹ کر نہیں دیکھوں گی۔ میری بات سن کر وہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ اسے اس طرح ہنستا دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ذہنی حالت خراب ہو گئی ہو۔ میں نے تمہیں کوئی لطیفہ نہیں سنایا بلکہ صرف تم سے ایک چھوٹی سی مدد کے لیے کہا ہے۔ مجھے تو اس بات پر ہنسی آ رہی ہے کہ تم اپنے شوہر کے پاس واپس جانے کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ بی بی، یہ سوچ تمہارے ذہن میں کیسے آ گئی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس کے پاس جاؤ گی، اس سے معافی مانگو گی اور وہ تمہیں معاف کر دے گا؟ ہرگز بھی نہیں، وہ تو تمہارے چہرے کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود ہی سب کچھ دیکھ لوں گی۔ تم صرف اور صرف مجھے اس کے گھر کے سامنے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، میں تم پر یہ احسان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں اس کی ایک چھوٹی سی قیمت چکانی پڑے گی۔ جب میں نے اس کی نظروں کی سمت دیکھا تو اس کی نظریں میرے گلے میں پڑے سونے کی چین پر تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور خاموشی سے وہ چین اتار کر اسے دے دی۔ فی الحال اس کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کھل کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ واقعی مجھے تمہارے ساتھ زندگی گزار کر بہت ہی مزہ آیا۔ پچھلے گزرے 10 سال میری زندگی کے سب سے خوبصورت سال تھے۔ میرے اوپر تم نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، چلو اس کا بدلہ بھی میں تمہیں چکا دوں گا۔ میں روز تمہاری قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھا کروں گا، ویسے بھی تمہارے مرنے کے بعد ان سب چیزوں کی تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے ہنسنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ اتنا زیادہ غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا پتا کہ کل کو تمہاری موت مجھ سے پہلے۔ اس سے پہلے میں مزید کچھ کہتی، اس نے میرا منہ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا اور اونچی اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہنے لگا، خبردار، جو تم نے میرے سامنے مرنے کا نام لیا، میں ابھی نہیں مروں گا، ابھی میں نے لمبی زندگی جینی ہے۔ اب ہنسنے کی باری میری تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کسی زمانے میں بھی ایسا ہی سوچتی تھی کہ ایک لمبی زندگی جیوں گی اور بوڑھی ہو کر مروں گی، لیکن دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا، ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئی کہ جس کا علاج بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ سے آنسو بہانے لگی۔ چلو اب زیادہ نحوست پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں تمہارے شوہر کے گھر کے سامنے چھوڑ دیتا ہوں۔ کیا تمہیں اس کے گھر کا پتہ معلوم ہے؟ میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کچھ دن پہلے ہی میری اپنی ایک دوست سے بات ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ
کہہ کر اپنے شوہر کا پتہ نکلوایا تھا، لیکن جب اس نے مجھے پتہ دیا تب سے اس نے میرے ساتھ رابطہ بھی ختم کر دیا تھا۔ دوبارہ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو نمبر ہی نہیں مل سکا، یا تو اس کا نمبر بند ہو گیا تھا یا پھر اس نے اپنا نمبر تبدیل کر لیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ یہ گاڑی میں نے اسے پچھلے ہی سال اپنی محنت کی کمائی سے لے کر دی تھی، اور اب مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اگر میں وہ سارے پیسے اس پر ضائع نہ کرتی، اپنے لیے بچا کر رکھ لیتی، تو آج میں اس کی محتاج نہ ہوتی۔ اتنی غور سے میری گاڑی کو مت دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نظر مجھے بھی کھا جائے۔ میں نے انتہائی غصے میں ریحان کی طرف دیکھا جو بدتمیزی سے ہنس رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ زیادہ لڑکیوں کے چکر میں مت پھنسو، دین کی طرف بھی توجہ دو بی بی۔ میں تمہاری ذہنی حالت سمجھ سکتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ تم اس وقت صرف جنت کی طلبگار ہو، لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی، بلکہ جنت حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تم اپنی زندگی کے پچھلے سالوں پر نظر ڈال سکتی ہو، تم نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ خدا کے لیے بس کر جاؤ، اپنا منہ بند کرو، مجھے تم سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ ریحان کی باتیں مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھیں اور میرے دل میں خوف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا، اسے خاموش رہنے کا کہا۔ مجھے ویسے بھی تم سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، تم خود ہی مجھ سے ہر بار مخاطب ہوتی ہو۔ اب اس نے اپنی توجہ گاڑی کی طرف مبذول کر لی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک بہت بڑے گھر کے سامنے گاڑی جا ٹھہری۔ کچھ وقت تک تو میں اس گھر کو دیکھتی ہی رہ گئی، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے۔ میں نے ریحان سے پوچھا کہ یہ کیا واقعی یہ اس مولوی کا گھر ہے؟ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا کہ یہ اس غریب مولوی کا گھر ہے، مجھے یہاں پر کسی سے پوچھنے دو، یہ کہہ کر وہ جلدی سے گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ جب اس نے چوکیدار سے پوچھا تو چوکیدار نے اس کی شک کی تصدیق کر دی، اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ریحان مجھے کہنے لگا کہ ابھی اگر تمہارے شوہر نے تمہیں قبول کر لیا تو پھر تو تمہاری لاٹری نکل آئے گی، لیکن میری یہ دعا ہے کہ وہ تمہیں قبول نہ کرے اور تم کتے کی موت مرو۔ اس نے بڑی بے رحمی سے یہ الفاظ ادا کیے تھے اور میں یہ سوچ کر پچھتا رہی تھی کہ اس نے تو اچھا تھا کہ میں اپنے شوہر کے پاس ہی ٹھہر جاتی، کم از کم میرے ساتھ یہ سب کچھ تو نہ ہوتا۔ مجھے وہاں پر چھوڑ کر وہ تیزی سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ چوکیدار نے مجھے دیکھا تو وہ جلدی سے بھاگتا ہوا میرے پاس آیا۔ چند لمحوں تک وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، بی جی آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں؟ جلدی سے اندر چلیں۔ چوکیدار کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، یا تو وہ مجھے کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا یا پھر وہ واقعی مجھے جانتا تھا۔ میرے حلق میں آنسوؤں کا گولہ اٹک گیا۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اس سے پوچھ سکتی کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو۔ اس وقت میں نے اپنے دل پر ایک خوش فہمی پال لی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اسے پوچھا اور میری خوش فہمی دور ہو گئی تو میرے دل کو بہت تکلیف پہنچے گی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے صاحب سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ چوکیدار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، وہ کہنے لگے، جی میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، صاحب نے مجھ کو کہا تھا کہ آپ جب بھی اس گھر میں آئیں تو میں آپ کو انتہائی عزت کے ساتھ اندر لے چلوں۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی اور وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، ارے بی بی جی آپ کو کون نہیں جانتا، چلے باقی معاملات آپ اندر صاحب سے جا کر کر لیں۔ کیا ساری باتیں یہیں پر ہوں گی؟ یہ کہہ کر اس نے مجھے گھر کے اندر بھیج دیا۔ میں حیران و پریشان اس گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ گھر میری سوچ سے بھی زیادہ حسین تھا۔ اس طرح کے گھر میں نے ہمیشہ ہی خوابوں میں دیکھا تھا۔ میں پوری زندگی محنت بھی کرتی تب بھی میں اس طرح کا گھر نہیں بنا سکتی تھی جو اگر میرے شوہر نے 10 سالوں میں ہی بنا لیا تھا۔ اس وقت مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں ابھی بھی اپنے شوہر کی بیوی ہوں۔ جب میں اسے چھوڑ کر آئی تھی تب میں نے اسے طلاق نہیں لی تھی۔ یہ بات سوچ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے جب میرے ذہن میں اپنے بوائے فرینڈ کا خیال آیا تو میری ساری خوشی خاک میں مل گئی۔ اچانک ہی ایک نوکرانی وہاں پر چلی آئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بی بی جی آپ یہاں پر کیوں کھڑی ہیں؟ جلدی سے اندر آئیں، میں صاحب کو جا کر خوشخبری سناتی ہوں۔ اس نے انتہائی عزت کے ساتھ مجھے بیٹھک میں جانے کے لیے کہا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیٹھک میں چلی گئی۔ مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا، دل کر رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کروں۔ جس شخص کی عزت کو میں نے خاک میں ملا دیا تھا، آج اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اس کے گھر میں مجھے احترام دیا جا رہا تھا۔ میں واقعی ایک ناکام عورت ثابت ہوئی تھی جو نہ تو ایک اچھی بیوی بن سکی تھی اور نہ ہی ایک اچھی ماں بن سکی تھی اور نہ ہی ایک اچھی بیٹی بن سکی تھی۔ میں زندگی کے ہر مقام میں ہی ناکامیاب ہو گئی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہو رہا تھا کہ میں اللہ کی اچھی بندی بھی نہیں بن سکی تھی۔
میں نے ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا تھا اور ہمیشہ ہی ایسے کام کیے تھے جس سے مجھے منع کیا گیا تھا۔ اس سب میں کبھی کبھار تو مجھے لگتا تھا کہ زیادہ تر کردار میرے قریب موجود لوگوں کا ہے جنہیں میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ امی ہمیشہ ہی مجھے اس بات کی نصیحت کرتی تھی کہ لوگوں کا چناؤ بہت ہی عقل مندی اور سمجھداری سے کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو اپنے آس پاس رکھنا چاہیے جو لوگ آپ کی قدر کرنا چاہتے ہوں اور آپ کی عزت دینا جانتے ہوں، اور یہ سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ جو آپ کے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہوں۔ تب امی کی باتوں کو میں سیریس نہیں لیتی تھی، لیکن اب امی کی باتیں مجھے شدت سے یاد آ رہی تھیں۔ اچانک ہی مجھے دروازہ کھولنے کی آواز سنائی دی۔ میں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں پلٹ کر دیکھ سکوں۔ جب قدموں کی آواز سنائی دی تو میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور وہ بہت تبدیل ہو گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں آج بھی بے بسی کی چمک رہی تھی۔ اس کے کندھے عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے تھے، اور پھر اس نے جو بات کی وہ سن کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس آدمی کے لیے میں نے شادی سے پہلے بھی بہت احتجاج کیا تھا۔ امی، میں اس غریب مولوی سے شادی نہیں کرنی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں گھر سے بھاگ جاؤں گی، لیکن اپنی زندگی اس انسان کی وجہ سے ضائع نہیں کروں گی۔ میں امی کے سامنے بیٹھی ضد کر رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ سے ہی ایک ہینڈسم شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ چونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور میں یہی سوچتی تھی کہ میرے لیے محل کے شہزادے کا رشتہ آئے گا۔ امی کہنے لگی، بکواس بند کرو، تمہارے ابا کا فیصلہ ہے اور تم اپنے ابا کو اچھی طرح سے جانتی ہو کہ جب وہ ایک بار کسی بات کو کہہ دیتے ہیں تو پھر اس کی بات سے نہیں مکرتے۔ اس کے علاوہ وہ ان لوگوں کو زبان بھی دے چکے ہیں۔ امی کی بات سن کر میں رونے لگی۔ میں نے کہا، یہ کیا آپ میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی آپ کیسے کر سکتی ہیں؟ بیٹا، میں تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کر رہی، بلکہ تم پر تو ایک بہت بڑا احسان کر رہی ہوں۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہاری آخرت سنور جائے؟ میں نے امی کے سامنے ہاتھ جوڑے اور امی سے کہا کہ فی الحال تو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مجھے ایک مضبوط سہارے کی تلاش ہے، اور آخرت کے بارے میں اس وقت سوچوں گی جب میں مر جاؤں گی۔ میں نے انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اگلے ہی دن وہ مولوی 2-3 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ امی تیزی سے کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگی کہ جلدی سے تیار ہو جا، تمہارا نکاح ہے۔ امی نے تو مجھے اپنے بوائے فرینڈ سے بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا اور نہ ہی مجھے گھر سے بھاگنے کا موقع دیا تھا۔ میں بے یقینی سے اپنی بہن کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی جو حیرانگی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اس قدر جلدی نکاح کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی، لیکن امی کے سامنے ہم دونوں کچھ بھی نہیں بول سکتے تھے۔ روتے پیٹتے میرا نکاح اس شخص سے ہو گیا جس کو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اس سے پہلے امی نے کہا تھا کہ صرف نکاح ہوگا اور رخصتی تھوڑے عرصے بعد ہوگی۔ اس وقت تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب امی نے مجھے کہا کہ اپنے شوہر کا ہمیشہ خیال رکھنا اور اس کے تمام کام اس کے کہنے سے پہلے ہی مکمل کر دینا۔ میں نے حیرت سے امی کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا، ان کا کیا مطلب ہے؟ کیا میری رخصت ہو رہی ہے؟ ہاں، اب تم ہم ساری زندگی تمہیں اپنے سر پر تو نہیں بٹھا سکتے نا۔ رخصتی بھی تو کرنی ہے، جہاں پر نکاح ہو گیا ہے وہاں رخصتی کرنے میں ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری بات کا جواب امی کے بجائے ابا نے دیا تھا۔ جب میں وہاں سے جانے لگی تو امی نے میرے کانوں میں سرگوشی کی تھی، جسے سن کر میں بہت زیادہ خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ امی نے مجھے بتایا کہ تمہارے ابا کو تمہارے چکر کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ میں نے بیچارگی سے امی کی طرف دیکھا۔ امی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے مطمئن رہنے کا کہا اور اس کے ساتھ ساتھ نصیحت کی کہ تم اپنے ابا کو کبھی بھی یہ احساس نہیں ہونے دینا کہ میں نے تمہیں اس بارے میں بتا دیا ہے، ورنہ تم کبھی ان سے نظریں نہیں ملا پاؤ گی۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ ابا نے مجھ سے بدلہ لیا ہے۔ میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے خود سے وعدہ کر لیا کہ کبھی کچھ بھی ہو جائے میں دوبارہ اپنے میکے کبھی نہیں جاؤں گی۔ جب میں اپنے شوہر کے پاس چلی آئی تو یہاں آ کر میری زندگی مزید عذاب ہو گئی تھی۔ میرا شوہر اٹھتے بیٹھتے خدا کا شکر ادا کرتا تھا، لیکن اس کے پاس نہ تو کھانے کے لیے کچھ ہوتا تھا نہ ہی پہننے کے لیے اچھا لباس۔ ایک دن میں نے اسے تنگ آ کر پوچھا کہ تم کس چیز پر اتنا شکر ادا کر رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت مند رکھا ہے، اس بات کا شکر ادا کرتا ہوں، اور رہنے کے لیے یہ چھت دی ہے، اس پر شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا بہت کچھ ہے۔ شوہر کی باتیں سن کر میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا کہ کھانے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کچن میں ڈبل روٹی رکھی ہوئی ہے، وہ کھا لو اور شکر ادا کرو۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تو
سوکھی ہے۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموش ہو گیا اور پھر مجھے کہنے لگا کہ فی الحال اسی سے گزارا کرو اور پھر میں تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤں گا۔ شام تک میں انتظار کرتی رہی اور پھر شام کے وقت وہ میرے لیے 2 روٹیاں لایا۔ میں اس کے سامنے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی جبکہ وہ خاموشی سے سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اس نے بھی ابھی تک کچھ کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے میں نے ایک روٹی اس کی طرف بڑھا دی۔ میری بھوک پوری طرح سے نہیں مٹ چکی تھی۔ سونے پہ سہاگا کہ میرے محلے میں ایک ایسی خوبصورت لڑکی آ گئی جو بہت زیادہ امیر تھی۔ ہر روز اسے گھر سے مختلف کھانوں کی خوشبو آتی تھی۔ میرا دل بھی بہت زیادہ للچاتا تھا۔ وہ لڑکی میرے گھر کے حالات کے بارے میں اچھی طرح سے جانتی تھی، مگر مجال تھی جو اس نے کبھی بھی میری مدد کرنے کی کوشش کی ہو۔ ایک دن وہ میرے گھر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے رکھی ہوئی تھی جس میں یقیناً ہی چاول تھے۔ میں نے اسے دیکھا تو چند لمحوں کے لیے دیکھتی ہی رہ گئی۔ دور سے دیکھتی تھی۔ آج وہ پہلی بار میرے انتہائی قریب آئی تھی اور وہ لڑکی میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کا رنگ سفید تھا، اس نے بہت ہی قیمتی لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ اس وقت مجھے کسی فلم کی ہیروئن لگ رہی تھی اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ میں تم سے بات کر سکتی ہوں؟ میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ جلدی سے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا ہے۔ اب مجھے پتا چلا کہ وہ میرے بوائے فرینڈ کی کزن ہے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم تو اتنی خوبصورت ہو، پھر تم اس غریب گھر میں کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو تمہاری ایک لمبی زندگی پڑی ہے، تمہیں تو ماڈلنگ میں بھی کام مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تم بہت سارے اشتہارات میں بھی کام کر سکتی ہو۔ ویسے بھی ریحان نے یہ کام شروع کر دیا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ میرے پاس ریحان کا نمبر ڈیلیٹ ہو گیا ہے۔ وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے، رکو میں ابھی تمہیں ریحان سے بات کروا دیتی ہوں۔ اس نے میرے سامنے ہی ریحان کا نمبر ملایا جو میری ریحان سے بات ہو گئی۔ جب میں نے اس سے اپنے اوپر گزرنے والی ساری کہانی سنائی تو وہ بھی بہت زیادہ دکھی ہوا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے شوہر کو چھوڑ دو اور میرے پاس چلی آؤ، میں تمہیں عیاشی بھری زندگی دوں گا۔ ریحان اور اس کی کزن مجھے پہلے اس بات کا مشورہ دے چکے تھے کہ میں مختلف اشتہارات میں کام کروں، لیکن تب میں ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ تب مجھے خود یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی تھیں، لیکن اب غربت کی وجہ سے میں اتنی زیادہ تنگ آ گئی تھی کہ خود یہ چیزیں اچھی لگنے لگی تھی۔ لیکن اب غربت یوں میری ریحان سے دوبارہ سے بات چیت شروع ہو گئی۔ اس کا نمبر مجھے اس کی کزن نے ہی لا کر دیا تھا۔ میں اپنے شوہر سے بالکل الگ ہو گئی تھی۔ اب میں اس کے سامنے کھانے کا رونا بھی نہیں روتی تھی کیونکہ کھانا میرے لیے ریحان کی کزن کے گھر سے آتا تھا۔ میرا شوہر مجھے ایک دن کہنے لگا کہ بہت جلدی ہمارے گھر کے حالات بدلنے والے ہیں، تب میں تمہاری تمام خواہشات پوری کروں گا اور دنیا کی ہر چیز تمہارے قدموں میں لا کر رکھوں گا۔ وہ بہت محبت سے میرے چہرے کو طرف دیکھا کرتا تھا اور یہ الفاظ ادا کرتا تھا۔ میں نے انتہائی نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ اب مجھے تمہاری چیزوں کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر لہرایا کہ اور مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی۔ مجھے یہ خانہ بدوش بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ چند دن پہلے ہی مجھے محلے کی عورت سے معلوم ہوا تھا کہ مولوی 1 سال پہلے ہی یہاں کر آیا تھا۔ اس نے مجھے مولوی کے بارے میں، اس کے ماضی کے بارے میں بتانے کی کوشش کی۔ میں نے اس کی ایک بات نہیں کی اور اسے کہہ دیا کہ خالہ مجھے اس سب میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ خالہ حیرانگی سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی ارے یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ اگر تجھے اپنے شوہر میں دلچسپی نہیں تو تب کس شخص میں دلچسپی ہے؟ ان کی بات سن کر میں بے ساختہ میرے ذہن میں ریحان کا چہرہ گھومنے لگا، مگر ان کے سامنے میں ریحان کا ذکر کر کے پورے محلے میں خود کو نشر نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف امی بھی مسلسل مجھے کال کر رہی تھی میں ان کے گھر کے چکر لگاؤں۔ دراصل امی کو میرے گھر کے حالات کے بارے میں پتہ چل گیا تھا اور وہ میرے لیے بہت زیادہ پریشان تھی، مگر میں نے بھی خود سے ایک وعدہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مڑ کر ان کے پاس نہیں جاؤں گی، اور پھر یوں ایک دن ریحان کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس دن میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ میرا مقصد ریحان سے شادی کرنا تھا۔ میں نے جب ریحان سے شادی کی بات کی تو وہ کہنے لگا کہ ارے شادی کی کیا ضرورت ہے، ہم یوں ہی ساری زندگی ایک ساتھ رہیں گے۔ میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے کہنے لگا کہ یار یہ ماڈرن زمانہ ہے، تم بھی اب پرانی عورتوں کی طرح شادی کا نام مت لو، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے شادی کے نام سے کتنی چڑ ہے۔ اس وقت میں نے اس سے بات نہیں کی اور سوچا کہ بعد میں بات کروں گی، اس کا ذکر کروں گی۔ اس نے مجھے چھوٹے چھوٹے اشتہارات میں کام دلا دیا اور پھر میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھے بڑی بڑی جگہوں پر کام ملنے لگا۔ میری بڑی بڑی کمپنیاں مجھے ہائر کرنے لگی۔ صرف یہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں حرام کاموں میں مصروف ہو گئی۔ جہاں پر بھی جاتی تھی لوگوں کی نظر مجھ پر ٹھہر جاتی تھی اور پھر جو انسان مجھے زیادہ پیسے دینے پر راضی ہو جاتا تھا پھر میں اسی انسان کی ہو جاتی تھی۔ میرے ذہن میں بھی شادی کا خیال نکل گیا تھا۔ اب میرا مقصد صرف اور صرف پیسہ کمانا تھا۔ میں جو بھی کماتی تھی وہ کیسے کپڑے جوتوں پر لگا دیتی تھی یا پھر ریحان کو مہنگے مہنگے گفٹ دیتی تھی، کیونکہ میں اس مقام پر صرف اور صرف اس کی وجہ سے پہنچی تھی۔ لیکن پھر اچانک ہی میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ مجھے جو پروجیکٹ ملے تھے
وہ سارے پروجیکٹس میرے ہاتھ سے نکل گئے، ان کے پیسے بھی میں نے واپس کر دیے۔ مجھے پتہ چلا کہ میں تو بہت غریب ہوں، جتنے بھی پیسے تھے وہ میں سارے جوتوں اور کپڑوں پر لگا چکی تھی۔ جب میں نے ریحان سے پیسوں کی بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا، اور پھر ایک وقت ایسا آ گیا کہ مجھے چیک اپ کرانے کے لیے ایک سرکاری ہسپتال میں جانا پڑا، جہاں سے مجھے پتہ چلا کہ میں کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہوں اور آخری اسٹیج ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے ایک لمبا عرصہ تمہارا انتظار کیا۔ مولوی کی بات سن کر مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے تو تمہیں دھوکہ دیا تھا۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ہاں تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا جو صرف اور صرف تمہارے لیے ہی دھڑکتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہر پل اور ہر لمحے ہی مجھے یہی خیال رہتا تھا کہ تم واپس آ جاؤ، اور میں ہر روز تمہارا انتظار کرتا تھا، مگر تم نے آنے میں بہت دیر لگا دی۔ اس وقت میں نے شدت سے توبہ کی تھی۔ تب مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ ایک بہت بڑا جاگیردار تھا، لیکن خاندانی تنازع کی وجہ سے اس کے باپ نے اسے کچھ عرصے کے لیے اس جگہ سے دور بھیج دیا تھا۔ جیسے ہی تنازعات ختم ہوئے اس کے باپ نے اسے دوبارہ بلا لیا اور پھر ساری جائیداد اس کے نام کر دی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہوں۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گیا۔ اسی شام وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے میرا علاج کیا تو مجھے ڈرتے ہوئے کہا کہ تم نے کس جاہل ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کروایا تھا؟ میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھے کہا کہ کینسر کی ابھی صرف شروعات ہے، یہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے بہت ہی مہنگا علاج کرنا پڑے گا۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ پیسوں کی فکر مت کریں، جتنے بھی پیسے لگیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور یوں میرا علاج ہونے لگا۔ چند ہی مہینوں بعد میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ اپنے شوہر کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ میرے شوہر احمد نے کبھی بھی مجھے ماضی کی طرف اشارہ نہیں دیا۔ مجھے لگا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی ہے، اس کے بعد میں اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے لگی۔ اس کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ برکت صرف حلال میں ہی ہے۔ تبھی مجھے ایک دن ایک بات کی بھی سمجھ لگ گئی کہ یہ حقیقت ہے، ہدایت انہی لوگوں کو ملتی ہے جو خدا پانا چاہتے ہیں۔ ہمارا دین بہت آسان ہے، لیکن ہم لوگ غفلت میں بیٹھے رہتے ہیں۔